الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں حکیم نور احمد چودھری نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ صرف خوراکی لحاظ سے ہے، کچھ ویڈیو ہمارے ادویاتی لحاظ سے ہوتی ہیں، کچھ خوراکی لحاظ سے، کیونکہ انگور کا موسم آ چکا ہے اور اس کے افعال و اثرات سے سبھی لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح اس کو کھاتے ہیں جس طرح کو خوراک کھائی جاتی، کچھ لوگ اس کو ایک طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو میڈیکل کے حساب سے استعمال کریں گے تو اس کے آپ کو فوائد دوگنا مل جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جائے یا آپ کے اعصاب مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں یا آپ کی مردانہ طاقت میں کچھ اضافہ ہو جائے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کے عوامل جتنے بھی ہیں جن میں گیس ہے، قبض ہے، بھوک نہ لگنا، غذا کا ہضم نہ ہونا، ایسے معاملات ہیں، تو ان سب کے لیے انگور ایک بہترین پھل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک تو کافی مقدار میں، وسیع مقدار میں خون پیدا کرتا ہے، جگر کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جلدی ہضم ہونے والا پھل ہے۔ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے ہضم ہوتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ خود ہضم ہوتا ہے بلکہ معدے کے اندر جتنے بھی غلیظ رطوبات معدے میں رکی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ ان کو بھی ہضم کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کا ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ باڈی کے اندر جتنے بھی رطوبات ہوتی ہیں جو کہ ثقیل اجزاء سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یا کہ ثقیل غذائیں ہوتی ہیں جو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان سب کو ہضم کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک جامن کا پھل پورے سال میں اگر معدے کے اندر ایک بال معدے کے اندر اٹکا ہوا تو وہ کسی بھی خوراک سے، کسی بھی پھکی سے معدے سے نہیں نکلتا، تو جامن کے استعمال کرنے سے وہ خود بخود ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سیم انگور کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ معدے کے اندر جتنی بھی رطوبات ہوتی ہیں ان سب کو ساتھ ہضم کرنے میں انتہا درجے مفید اور معاون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کی باڈی میں خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے پٹھے، اس کے جسم کے اعصاب مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، کام کاج کرنے سے جو تھوڑی بہت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو اس پھل کے استعمال کرنے سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ طریقے کے مطابق میں آپ کو ایک پاؤ کے قریب انگور صبح خالی پیٹ، ایک گلاس دودھ کے ساتھ۔ ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا، انگور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انگور ہوتا ہے گولا انگور جس کو یعنی کہ بدانہ انگور بھی کہا جاتا ہے، ایک سندر خانی ہے، اور سندر خانی افعال و اثرات کے لحاظ سے یہ میٹھے بھی ہوتے ہیں اور مذائق کے اعتبار سے گرم تر پہلے درجے میں ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں جتنے بھی پھل ہیں، غذائیں ہیں، ادویات ہیں، وہ تقریباً معتدل کے قریب ہوتی ہیں، تو انگور بھی پہلے درجے میں گرم تر ہے، کیونکہ اپنی تلی کی وجہ سے معدے کے اندر جتنی بھی رطوبات ہوتی ہیں ان سب کو ہضم کرنے میں انتہا درجے مفید اور معاون ہے۔ اور پٹھوں کو تقویت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے مزاج میں جو گرمی ہے وہ باڈی کو اس حساب سے تقویت دیتا ہے کہ نہ تو جسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ ایک پاؤ سے اگر زیادہ بھی استعمال کر لیں تب بھی یہ باڈی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اگر آپ ایک روٹین کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ایک پاؤ ڈیلی کے اعتبار سے اس کے آپ کو افعال و اثرات میں آپ کو بتا دوں، جس میں جس حد تک بھی خون کی کمی ہے، پٹھے کمزور ہیں، معدہ کام نہیں کر رہا، غذائیں ہضم نہیں ہو رہی یا غذائیں جزو بدن نہیں بن رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری غذائیں کھاتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری غذا بذریعہ پخانہ بن کے نکل گئی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے کے مطابق ایک پاؤ ڈیلی کے حساب سے آپ انگور کھائیں گے تو آپ چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کی باڈی میں ایک نیا جوش آ گیا، نئی طاقت آ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایسی ویڈیو ایسے بیانات دے چکے ہوتے ہیں جن کا 1% بھی اس بیماری کے ساتھ اس علامت کے ساتھ تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ بیان دینے والے ایسے بیان دے کے چلے جا چکے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے نمبر نہیں دیے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ایک چیز کھائیں ساری رات نفس کھڑا رہے گا، ایک چیز استعمال کریں تمام جسم میں طاقت آ جائے۔ میرے بھائی ایسا لوگوں کو سسپینس میں نہ ڈالو، نہ ایسے بیانات دو، وہ چیز آپ استعمال کریں، وہ بیان کریں جو لوگوں کو رزلٹ دے، لوگوں کو فائدہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے بیان دینے سے وقتی طور پر آپ کے سبسکرائبر تو بڑھ جائیں گے، مگر بعد میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ بعد میں لوگ گالیاں دیتے ہیں
تو اسی لیے وہ آپ بیانات دیں جس سے لوگ کم از کم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ یار یہ بندہ کم از کم نیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو بیان دیتا ہے تو وہ ٹھیک دیتا ہے۔ تو چونکہ اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، فلاح و بہبود کرنی ہے، تو کم از کم وہ کلمات، وہ جملے استعمال کریں جو عوام کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وقتی طور پر ایسے بیان دے دیں، بعد میں آپ کو مختلف عوام، مختلف لوگوں کے رائے سننی پڑے، جو کہ اچھی بھی ہوتی ہے، کوئی بری بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہر شخص اچھے بھی نہیں ہوتے، ہر شخص برا بھی نہیں ہوتا، ہر کا اپنا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، مگر کم از کم آپ کے لیے، حکماں کے لیے یہ لازم ہے کہ ایسے کوئی غلط بیان، کوئی غلط مشورہ نہ دے۔ تو اس کے علاوہ آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ اگر آپ کی فیملی میں دیگر امراض میں کوئی شخص بھی مبتلا ہے تو انہی نمبر پر جو سامنے نمبر ہیں، ان پر رابطہ کر کے، یہ واٹس ایپ پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، واٹس ایپ پر بھی، ایمو پر بھی ہیں، اور سم پر بھی کال کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ویڈیو خالصتاً صدقہ جاریہ کے حساب سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے تمام گروپس میں، تمام دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو بھی ثواب کا حصہ ملے گا۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا، تو اس وقت آپ کے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے سب کو ثواب کا حصہ ملے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ آپ کا اپنا دواخانہ آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا، ایڈریس میرا نوٹ کروا لیں۔ تحصیل دیپالپور، ضلع کواڑہ، اس طرف دربار سید عبدالرزاق کی، ادھر سندھ بینک کے، دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے ایڈریس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بھی پوچھ کر اگر آنا چاہیں تو بلا خوف و خطر آسانی کے ساتھ دواخانے پر آ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دعاؤں میں رکھے۔ اللہ حافظ۔